قرآن کا 75 نمبر کا ادھیائے ہے قیامہ، جی اٹھنا، ریزریکشن۔ یہ بھی پہلے پہل کے سندیشوں میں سے ایک ہے جس میں لوگوں کو اچھی طرح یہ بتانا ضروری تھا کہ اس پرتھوی کا ایک دن انت ہو جائے گا یا وناش ہو جائے گا، اور سب لوگوں کو مرت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، جس پر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا اور لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا ماंس گل سڑ جائے گا اور ہڈیاں چورا چورا ہو جائے گی تو کیسے لوگ دوبارہ جیوت ہوں گے؟ یہ بالکل جھوٹ باتیں ہیں، جس پر پرمیشور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ ستیہ نہیں ہے، بلکہ میں قسم لیتا ہوں کہ جی اٹھنے کا دن اوشیہ آئے گا اور ہم تو تمہاری انگلیوں کی لکیریں تک بالکل صحیح بنا دیں گے۔ پھر پرمیشور نے ایک اچھے شکشک اور ادھیاپک کے سمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آشواسن دیا کہ ہماری آیتوں کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اسے نہ دہرائے، بلکہ جو کہا جا رہا ہے اس کو دھیان پوروک سن لے، کیونکہ کئی باری کہنے کے انداز سے مطلب بدل جاتے ہیں، اس لیے پاٹ کرنے کے انداز پر دھیان لگائیں۔ باقی رہی آیتوں کو بدھی میں سرکشت رکھنے کی بات، تو ہم سوئم آپ کے ہردے میں اس کو اس پرکار سرکشت کر دیں گے کہ کبھی بھول نہیں پاؤ گے، اور اس کا ارتھ اور ویاکھیا بھی سمجھا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پرمیشور نام سے جو اسیم دیاوان مہا دیالو ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، میں قسم لیتا ہوں دوبارہ جی اٹھنے کے دن کی۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم لیتا ہوں جو انتراتما پاپ کرنے کے پشچات سویم کو دوش دیتی ہے، جس میں ایک تو نفس امارہ ہے جو کہ برائی کرنے پر ابھارتا ہے، دوسرا ہے نفس لوامہ جو کہ برائی کرنے کے بعد خود ملامت کرتا ہے، اور تیسرا پرکار ہے نفس مطمئنہ جو کہ ہر اچھا کاریہ کرنے کے بعد سنتشٹ ہو جاتا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ انومان لگاتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ایکتر نہ کر سکیں گے؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، بلکہ ہم تو اس کی انگلیوں کے پور بالکل ٹھیک بنانے پر سکشم ہیں۔ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی بات کے آگے اڑ جائے، اپنی بات کے آگے کسی کی چلنے نہ دے۔ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، پوچھتا ہے جی اٹھنے کا دن کب ہوگا۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، اٹھنا، قیامہ جی اٹھنے کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب نظر چوندیا جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند سوریہ میں دھنس جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سوریہ اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کا استھان یا بھاگنے کی جگہ، یا کہاں میں بھاگ کر جاؤں۔ كَلَّا لَا وَزَرَ، کبھی نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن سدا کے جیون کے لیے اپنے پالنہار کی اور جانا ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو سوچت کر دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا، ارتھات اچھے کاریہ یا برے کاریہ جو اس نے کیے، پنیہ کمائے یا پاپ کمائے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، بلکہ انسان سوئم اپنے آپ سے سوچت ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اس کا اسمرن کرنے کے لیے اپنی زبان تیز تیز نہ ہلائے۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، واستو میں اس کا اکتر کرنا اور پاٹ کرنا ہم پر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کا پاٹ کریں تو اس پاٹ کا انوسرن کرو۔
ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا سمجھانا بھی ہم پر ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں بلکہ تم شیدر ملنے والے لابھ سے پریم کرتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور دیر سے ملنے والے کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ، اپنے پرمیشور کی اور دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کئی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ فقیروں جیسا ویوہار کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، کبھی نہیں، جب پران نکلنے لگیں گے تو افسوس کرے گا۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون افسوس کرتا ہے، اب جھاڑ پھونک سے کچھ نہیں ہوگا۔ وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اب ودا ہونے کا سمے آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی، ہانکتے ہوئے لے جایا جائے گا۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن اپنے پرمیشور کی اور چلنا ہوگا۔ فلا صدق ولا صلی، بس نہ سچ مانا اور نہ اپاسنا کی، نہ سچ مانا اور نہ نماز ادا کی۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھوٹ کہا اور رد کر دیا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطی، پھر اپنوں کی اور اکڑتا ہوا چل دیا۔ اولی لک فاولی، تیرے لیے افسوس کرنے کا سمے بہت ہی نکٹ ہے۔ ثم اولی لک فاولی، تو پھر اب بھی سنبھل جا، تیرے لیے افسوس ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ انمان لگاتا ہے کہ اس کو ایسے ہی بنا پوچھ تاچھ کے چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ کیول ایک بوند نہ تھا جس سے جیون اتپن ہوتا ہے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اس کو ایک آکار دیا، بس بہترین رچنا میں ڈھالا گیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس کے دو جوڑے پرش اور استری بنائے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا وہ پرمیشور اس پر سکشم نہیں کہ جیون دے دے مرت کو؟